کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ کب آپ کی یہاں سے جان چھوٹے گی اور کب آپ اپنے گھر جائیں گے؟ دیکھیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنے گھر چلے جائیں. سچ پوچھیں تو آپ یہاں آگے یہی بہت بڑی بات ہے. امید نہیں تھی مجھے، لیکن اگر اب آپ اپنے گھر جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں. امی کا تو کچھ پتا نہیں. ڈاکٹرز نے کوئی ایسی امید بھی نہیں دی. جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پلیز تم بھی ایسا مت سوچو. بات کریں نا پلیز. سے پہلے کی طرح باتیں کریں پلیز. میرے کان ترستے ہیں آپ کی آواز سننے. ناظرین، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ شمشیر مہک کو لے کر ہاسپٹل جاتا ہے، جہاں پر مہک اپنے بابا سے ملاقات کرتی ہے. اس کے بعد وہ مہک کو گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر وہ اپنی ماں سے بھی ملتی ہے. شمشیر مہک کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاؤ، میں باہر تمہارا ویٹ کرتا ہوں. وہ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور مہک اندر چلی جاتی ہے. مہک کو گھر آیا دیکھ کر اس کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ فوراً سے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ مہک کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شمشیر نے ہی تمہارے بابا کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے. آپریشن کے سارے پیسے 15 لاکھ شمشیر ہی نے دیے ہیں. یہ بات سننے کے بعد مہک بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے. مہک کی ماں شمشیر کی سائیڈ لیتی ہے اور مہک کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی. جب مہک کی ماں یہ کہتی ہے کہ شمشیر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور شاید ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، ہم نے جو توقع اس سے کی تھی وہ بالکل اس کے اپوزٹ نکلا. یہ باتیں سننے کے بعد آگے سے مہک کہتی ہے چند پیسوں کے خاطر. یہ بات کہنے کے بعد اس کی ماں اسے خاموش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مہک تمہاری منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ہم لالچی نہیں ہے اور تم یہ بہتر طریقے سے جانتی ہو. یہاں پر احسن بھی آ جاتا ہے اور دوسری جانب شمشیر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ ہارن دے رہا ہوتا ہے. ہارن کی آواز سننے کے بعد مہک کہتی ہے کہ ماما میں جا رہی ہوں، انہوں نے ویسے بھی اوپر نہیں آنا، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ مجھے جانے دیجیے. اور یوں گاڑی میں بیٹھ کر وہ شمشیر کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے. شمشیر مہک کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے. مہک خاموش ہوتی ہے لیکن شمشیر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ جو اس نے چاہا تھا آخر اسے مل ہی گیا. گاڑی میں بیٹھ کر وہ مہک سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے اور وہ مہک سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار آپ سے محبت ہو جاتی ہے. وہ لوگ جیسے ہی گاڑی سے اتر آتے ہیں تو شمشیر مہک کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور یوں مہک کو بھی آخرکار احساس ہو جاتا ہے کہ شمشیر اسے واقعی محبت کرتا ہے اور اس لیے اس کی کیئر بھی کر رہا ہے. ادھر پروا بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی مہک کو گھر میں اکیلی کڑی. وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر کیا ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے مہک گھر سے نکل جائے، لیکن اس کی ساری چالیں ناکام ہو جاتی ہے. آنے والے وقتوں میں شمشیر خود ہی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ پروا اور صوفیہ کا بہت برا انجام کر کے جائے گا. دوسری جانب دلاور اور اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن دلاور صاحب اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دو. وہ سوچوں میں گم ہے کہ وہ آخرکار کیا کرے. وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر آ جاتا ہے. شمشیر آ کر اپنی ہی محبت کی بات کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ولیمہ کر لے مہک کے ساتھ. وہ اپنے بابا کو صاف کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ولیمہ ہو جائے. یہ بات سننے کے بعد آگے سے دلاور صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری بات غور سے سنو. میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ اگلی بار اس گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں اس گھر سے بھی فارغ کر دوں گا. یہ بات سننے کے بعد شمشیر کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے اور مہک کے بارے میں کوئی بھی بات ہو. یہ بات کرنے کے بعد دلاور صاحب تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن شمشیر کی ماں شمشیر کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے. بیٹا تم صبر کرو اور مجھے امید ہے کہ تمہارے بابا ابھی غصے میں ہے، لیکن میں اس سے بات کروں گی اور وہ مان جائیں گے. لیکن شمشیر اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور خاموش رہتا ہے. دوسری جانب دلاور سے یہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہا کہ اس کا بیٹا اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے اور وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا. وہ پریشان بیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر اس کی بیوی آ جاتی ہے. ان کو پریشان دیکھ کر وہ ڈٹ کے بات کرنا شروع کر دیتی ہے
کہ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دلاور صاحب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور آپ ساتھ میں یہ بھی سوچ لے کہ وہ مہک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمیں مہک کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد دلاور صاحب اپنا ہاتھ جڑ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز بھی نہیں، میں جیتی جی اس کو اس گھر کی بہو نہیں بنا سکتا، اور تمہیں بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پروا بھی بالکل برداشت نہیں کرے گی کہ مہک اس گھر میں رہے۔ دوسری جانب اسے شیرو کی بھی تلاش ہے۔ جیسی ہی بچہ بس سے اتر جاتا ہے وہ اسے اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ چھپ رہا ہے، اپنے آپ کو دلاور سے چھپا رہا ہے۔ دلاور صاحب کے بندے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ شیرو کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ دوسری جانب شمشیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہک کو لے کر گھر سے باہر جائے گا اور اس میں اس کا دوست بھی اس کا بھرپور ساتھ دے گا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ شمشیر اپنی بیوی کو باہر تو لے کے جاؤ، اسے گھر میں بٹھا کے رکھو گے کیا؟ شمشیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہک کو لے کر جائے گا اور یہیں پر اس کا دوست شمیر بھی موجود ہوگا اور ساتھ میں سوپیا بھی ہوگی، لیکن سوپیا کی نئی چال ہوتی ہے، وہ مہک کو بدنام کرنا چاہتی ہے، اس لیے سوپیا کی دوست بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے جو اس کا تماشا بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ مہک کی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے نا سوپیا جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ آگے سے یہ بات سننے کے بعد سوپیا کہتی ہے کہ یہ تو سیلیبریٹی ہے اور اس کے سارے دوست اس کے ساتھ تصاویر اور ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کر سوپیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شمیر بھی پریشان ہے کہ اس کے دوست کی بیوی کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ شمشیر باہر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہک کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو وہ سب لڑکیوں سے کہتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سوپیا کے دوستوں کو وہاں پر دیکھ کر شمشیر سوپیا کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہاں سے مہک کا ہاتھ پکڑ کر گھر آ جاتے ہیں۔ مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ آخر آپ کو کیا ملتا ہے میرا تماشا بنا کر، لیکن شمیر ساری کی ساری حقیقت بتا دے گا جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا، اور مہک بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے سوپیا کے اوپر اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ سوپیا سے معافی منگوائے گا مہک کے سامنے۔ وہ سوپیا کا ہاتھ پکڑ کر مہک کے کمرے میں لاتا ہے اور اسے دھکا مار کر مہک کی طرف پھینک دیتا ہے۔ مہک اسے سنبھالتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر کیا ملتا ہے آپ کو میرا تماشا بنا کر۔ سوپیا رو پڑتی ہے۔ سوپیا کا رونا سن کر آخرکار پروا بھی وہاں پر پہنچ ہی جاتی ہے اور آخر یہ سارا ماجرا دلاور کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ دلاور صاحب تو سوپیا اور پروا کی ہی سائیڈ لیں گے۔ شمشیر سارا کا سارا قصہ سنا دیتا ہے اور یہیں پر مہک بھی بولنے لگ جاتی ہے تو آگے سے دلاور صاحب اسے خاموش کروا دیتے ہیں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو سب سنتے ہیں۔ تو اس پر شمشیر کہتا ہے کہ بیوی ہے یہ میری، مجھے اچھا نہیں لگا کہ کوئی اس کے ساتھ اس ٹون میں بات کرے گا۔ یہ بات سننے کے بعد مہک بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شمشیر تو اپنے بابا کی بھی کوئی بات نہیں مان رہا، شمشیر اس کے ساتھ اتنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یوں سوپیا بھی سارا کا سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہوگی دلاور صاحب کا غصہ دیکھ کر اور آخر شمشیر مہک کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ پروا کہے گی کہ اس لڑکی کی وجہ سے بابا صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ شمشیر بہت بگڑ رہا ہے۔ اس کے جواب میں آگے سے دلاور صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر مہک شمشیر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اس سے اپنا سارا کا سارا دکھ شیئر کرتی ہے اور وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ بار بار اس کا تماشا کیوں بنایا جا رہا ہے اس گھر میں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ پریشانی کے ساتھ وہ شمشیر کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ شمشیر کڑا سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ ادھر آخر شمشیر نے تام ہی لی کہ وہ ولیمہ کرے گا اپنا۔ ولیمے کی اچھی طرح سے تیاریاں کی جاتی ہے۔ شمشیر بھی بہت اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے اور سیم کلر کا ڈریس مہک کو بھی پہنا دیتا ہے۔ یوں ان دونوں کا ولیمہ ہونے جا رہا ہوگا۔ مہک پریشان ہوگی لیکن آخرکار ولیمے کے دن بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے جس کے بعد اس کی ماں سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ شمشیر کی ماں بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ دارا بھاگا جائے گا اپنے ماں کو بچانے کے لیے، لیکن آنے والے وقتوں میں شمشیر کی ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی اور اس کے بعد دلاور صاحب کو بھی احساس ہوگا کہ واقعی وہ غلط تھے اور آخرکار اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، لیکن تب اس کے پاس اس کا بیٹا بھی موجود نہیں ہوگا کیونکہ شمشیر بہت جلد گھر چھوڑنے والا ہے۔ آنے والا ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت حاصل ہو۔ مہک اپنے بابا سے ملاقات کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ مہک کو گھر بھی چھوڑ دیتا ہے جہاں پر وہ اپنی ماں سے بھی ملتی ہے۔ شمشیر مہک کو کہہ دیتا ہے کہ
کہ تم جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاؤ، میں باہر تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور مہک اندر چلی جاتی ہے۔ مہک کو گھر آیا دیکھ کر اس کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ فوراً سے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ مہک کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شمشیر نے ہی تمہارے بابا کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے، آپریشن کے سارے پیسے 15 لاکھ شمشیر ہی نے دیے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد مہک بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ مہک کی ماں شمشیر کی سائیڈ لیتی ہے اور مہک کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جب مہک کی ماں یہ کہتی ہے کہ شمشیر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور شاید ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، ہم نے جو توقع اس سے کی تھی وہ بالکل اس کے اپوزٹ نکلا۔ یہ باتیں سننے کے بعد آگے سے مہک کہتی ہے چند پیسوں کے خاطر یہ بات کہنے کے بعد اس کی ماں اسے خاموش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مہک تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ہم لالچی نہیں ہے اور تم یہ بہتر طریقے سے جانتی ہو۔ یہاں پر احسن بھی آ جاتا ہے اور دوسری جانب شمشیر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ ہارن دے رہا ہوتا ہے۔ ہارن کی آواز سننے کے بعد مہک کہتی ہے کہ ماما میں جا رہی ہوں، انہوں نے ویسے بھی اوپر نہیں آنا، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ مجھے جانے دیجیے۔ اور یوں گاڑی میں بیٹھ کر وہ شمشیر کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے۔ شمشیر مہک کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ مہک خاموش ہوتی ہے لیکن شمشیر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ جو اس نے چاہا تھا آخر اسے مل ہی گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ مہک سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے اور وہ مہک سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی گاڑی سے اتر آتے ہیں تو شمشیر مہک کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور یوں مہک کو بھی آخرکار احساس ہو جاتا ہے کہ شمشیر اسے واقعی محبت کرتا ہے اور اس لیے اس کی کیئر بھی کر رہا ہے۔ ادھر پروا بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی مہک کو گھر میں اکیلی کڑی وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر کیا ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے مہک گھر سے نکل جائے، لیکن اس کی ساری چالیں ناکام ہو جاتی ہے۔ آنے والے وقتوں میں شمشیر خود ہی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ پروا اور صوفیہ کا بہت برا انجام کر کے جائے گا۔ دوسری جانب دلاور اور اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن دلاور صاحب اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دو۔ وہ سوچوں میں گم ہے کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر آ جاتا ہے۔ شمشیر آ کر اپنی ہی محبت کی بات کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ولیمہ کر لے مہک کے ساتھ۔ وہ اپنے بابا کو صاف صاف کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ولیمہ ہو جائے۔ یہ بات سننے کے بعد آگے سے دلاور صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری بات غور سے سنو، میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ اگلی بار اس گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں اس گھر سے بھی فارغ کر دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد شمشیر کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے اور مہک کے بارے میں کوئی بھی بات ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد دلاور صاحب تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن شمشیر کی ماں شمشیر کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے، بیٹا تم صبر کرو اور مجھے امید ہے کہ تمہارے بابا ابھی غصے میں ہے، لیکن میں اس سے بات کروں گی اور وہ مان جائیں گے۔ لیکن شمشیر اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور خاموش رہتا ہے۔ دوسری جانب دلاور سے یہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہا کہ اس کا بیٹا اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے اور وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا۔ وہ پریشان بیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر اس کی بیوی آ جاتی ہے۔ ان کو پریشان دیکھ کر وہ ڈٹ کے بات کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دلاور صاحب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور آپ ساتھ میں یہ بھی سوچ لے کہ وہ مہک کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہمیں مہک کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد دلاور صاحب اپنا ہاتھ جڑ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز بھی نہیں، میں جیتی جی اس کو اس گھر کی بہو نہیں بنا سکتا، اور تمہیں بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پروا بھی بالکل برداشت نہیں کرے گی کہ مہک اس گھر میں رہے۔ دوسری جانب اسے شیرو کی بھی تلاش ہے۔ جیسی ہی بچہ بس سے اتر جاتا ہے وہ اسے اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ چھپ رہا ہے، اپنے آپ کو دلاور سے چھپا رہا ہے۔ دلاور صاحب کی بندے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ شیرو کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ دوسری جانب شمشیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہک کو لے کر گھر سے باہر جائے گا اور اس میں اس کا دوست بھی اس کا بھرپور ساتھ دے گا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ شمشیر اپنی بیوی کو باہر تو لے کے جاؤ، اسے گھر میں بٹھا کے رکھو گے کیا؟ شمشیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہک کو لے کر جائے گا اور یہیں پر اس کا دوست شمیر بھی موجود ہوگا اور ساتھ میں صوفیہ بھی ہوگی، لیکن صوفیہ کی نئی چال ہوتی ہے، وہ مہک کو بدنام کرنا چاہتی ہے، اس لیے صوفیہ کی دوست بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے جو اس کا تماشا بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ مہک کی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے نا
صوفیہ جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، آگے سے یہ بات سننے کے بعد صوفیہ کہتی ہے کہ یہ تو سیلیبریٹی ہے اور اس کے سارے دوست اس کے ساتھ تصاویر اور ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور کڑی ہو کر صوفیہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شمیر بھی پریشان ہے کہ اس کے دوست کی بیوی کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ شمشیر باہر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہک کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو وہ سب لڑکیوں سے کہتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ صوفیہ کے دوستوں کو وہاں پر دیکھ کر شمشیر صوفیہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہاں سے مہک کا ہاتھ پکڑ کر گھر آ جاتے ہیں۔ مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ آخر آپ کو کیا ملتا ہے میرا تماشا بنا کر، لیکن شمیر ساری کی ساری حقیقت بتا دے گا جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا، اور مہک بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے صوفیہ کے اوپر اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ صوفیہ سے معافی منگوائے گا مہک کے سامنے۔ وہ صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر مہک کے کمرے میں لاتا ہے اور اسے دھکا مار کر مہک کی طرف پھینک دیتا ہے۔ مہک اسے سنبھالتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر کیا ملتا ہے آپ کو میرا تماشا بنا کر۔ صوفیہ رو پڑتی ہے۔ صوفیہ کا رونا سن کر آخرکار پروا بھی وہاں پر پہنچ ہی جاتی ہے اور آخر یہ سارا ماجرا دلاور کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ دلاور صاحب تو صوفیہ اور پروا کی ہی سائیڈ لیں گے۔ شمشیر سارا کا سارا قصہ سنا دیتا ہے اور یہیں پر مہک بھی بولنے لگ جاتی ہے تو آگے سے دلاور صاحب اسے خاموش کروا دیتے ہیں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو سب سنتے ہیں۔ تو اس پر شمشیر کہتا ہے کہ بیوی ہے یہ میری، مجھے اچھا نہیں لگا کہ کوئی اس کے ساتھ اس ٹون میں بات کرے گا۔ یہ بات سننے کے بعد مہک بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شمشیر تو اپنے بابا کی بھی کوئی بات نہیں مان رہا۔ شمشیر اس کے ساتھ اتنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یوں صوفیہ بھی سارا کا سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہوگی دلاور صاحب کا غصہ دیکھ کر اور آخر شمشیر مہک کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ پروا کہے گی کہ اس لڑکی کی وجہ سے بابا صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ شمشیر بہت بگڑ رہا ہے۔ اس کے جواب میں آگے سے دلاور صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر مہک شمشیر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اس سے اپنا سارا کا سارا دکھ شیئر کرتی ہے اور وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ بار بار اس کا تماشا کیوں بنایا جا رہا ہے اس گھر میں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ پریشانی کے ساتھ وہ شمشیر کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ شمشیر کڑا سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ ادھر آخر شمشیر نے تام ہی لی کہ وہ ولیمہ کرے گا اپنا۔ ولیمے کی اچھی طرح سے تیاریاں کی جاتی ہے۔ شمشیر بھی بہت اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے اور سیم کلر کا ڈریس مہک کو بھی پہنا دیتا ہے۔ یوں ان دونوں کا ولیمہ ہونے جا رہا ہوگا۔ مہک پریشان ہوگی لیکن آخرکار ولیمے کے دن بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے جس کے بعد اس کی ماں سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ شمشیر کی ماں بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ دارا بھاگا جائے گا اپنے ماں کو بچانے کے لیے، لیکن آنے والے وقتوں میں شمشیر کی ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی اور اس کے بعد دلاور صاحب کو بھی احساس ہوگا کہ واقعی وہ غلط تھے اور آخرکار اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، لیکن تب اس کے پاس اس کا بیٹا بھی موجود نہیں ہوگا۔ مہک اپنے بابا سے ملاقات کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ مہک کو گھر بھی چھوڑ دیتا ہے جہاں پر وہ اپنی ماں سے بھی ملتی ہے۔ شمشیر مہک کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاؤ، میں باہر تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور مہک اندر چلی جاتی ہے۔ مہک کو گھر آیا دیکھ کر اس کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ فوراً سے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ مہک کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شمشیر نے ہی تمہارے بابا کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے، آپریشن کے سارے پیسے 15 لاکھ شمشیر ہی نے دیے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد مہک بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ مہک کی ماں شمشیر کی سائیڈ لیتی ہے اور مہک کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جب مہک کی ماں یہ کہتی ہے کہ شمشیر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور شاید ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، ہم نے جو توقع اس سے کی تھی وہ بالکل اس کے اپوزٹ نکلا۔ یہ باتیں سننے کے بعد آگے سے مہک کہتی ہے چند پیسوں کے خاطر یہ بات کہنے کے بعد اس کی ماں اسے خاموش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مہک تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ہم لالچی نہیں ہے اور تم یہ بہتر طریقے سے جانتی ہو۔ یہاں پر احسن بھی آ جاتا ہے اور دوسری جانب شمشیر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہارن دے رہا ہوتا ہے۔ ہارن کی آواز سننے کے بعد مہک کہتی ہے کہ ماما میں جا رہی ہوں، انہوں نے ویسے بھی اوپر نہیں آنا، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ مجھے جانے دیجیے۔ اور یوں گاڑی میں بیٹھ کر وہ شمشیر کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے۔ شمشیر مہک کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ مہک خاموش ہوتی ہے لیکن شمشیر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ جو اس نے چاہا تھا آخر اسے مل ہی گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ مہک سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے
اور وہ مہک سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی گاڑی سے اتر آتے ہیں تو شمشیر مہک کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اور یوں مہک کو بھی آخرکار احساس ہو جاتا ہے کہ شمشیر اسے واقعی محبت کرتا ہے اور اس لیے اس کی کیئر بھی کر رہا ہے۔ ادھر پروا بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی مہک کو گھر میں اکیلی کڑی وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر کیا ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے مہک گھر سے نکل جائے، لیکن اس کی ساری چالیں ناکام ہو جاتی ہے۔ آنے والے وقتوں میں شمشیر خود ہی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ پروا اور صوفیہ کا بہت برا انجام کر کے جائے گا۔ دوسری جانب دلاور اور اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن دلاور صاحب اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دو۔ وہ سوچوں میں گم ہے کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر آ جاتا ہے۔ شمشیر آ کر اپنی ہی محبت کی بات کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ولیمہ کر لے مہک کے ساتھ۔ وہ اپنے بابا کو صاف صاف کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ولیمہ ہو جائے۔ یہ بات سننے کے بعد آگے سے دلاور صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ اگلی بار اس گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں اس گھر سے بھی فارغ کر دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد شمشیر کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے اور مہک کے بارے میں کوئی بھی بات ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد دلاور صاحب تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن شمشیر کی ماں شمشیر کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹا تم صبر کرو اور مجھے امید ہے کہ تمہارے بابا ابھی غصے میں ہے، لیکن میں اس سے بات کروں گی اور وہ مان جائیں گے۔ لیکن شمشیر اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور خاموش رہتا ہے۔ دوسری جانب دلاور سے یہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہا کہ اس کا بیٹا اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے اور وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا۔ وہ پریشان بیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر اس کی بیوی آ جاتی ہے۔ ان کو پریشان دیکھ کر وہ ڈٹ کے بات کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دلاور صاحب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور آپ ساتھ میں یہ بھی سوچ لے کہ وہ مہک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمیں مہک کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد دلاور صاحب اپنا ہاتھ جڑ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز بھی نہیں، میں جیتی جی اس کو اس گھر کی بہو نہیں بنا سکتا، اور تمہیں بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پروا بھی بالکل برداشت نہیں کرے گی کہ مہک اس گھر میں رہے۔ دوسری جانب اسے شیرو کی بھی تلاش ہے۔ جیسے ہی بچہ بس سے اتر جاتا ہے وہ اسے اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ چھپ رہا ہے، اپنے آپ کو دلاور سے چھپا رہا ہے۔ دلاور صاحب کے بندے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ شیرو کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ دوسری جانب شمشیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہک کو لے کر گھر سے باہر جائے گا اور اس میں اس کا دوست بھی اس کا بھرپور ساتھ دے گا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ شمشیر اپنی بیوی کو باہر تو لے کے جاؤ، اسے گھر میں بٹھا کے رکھو گے کیا؟ شمشیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہک کو لے کر جائے گا اور یہیں پر اس کا دوست شمیر بھی موجود ہوگا اور ساتھ میں صوفیہ بھی ہوگی۔ لیکن صوفیہ کی نئی چال ہوتی ہے، وہ مہک کو بدنام کرنا چاہتی ہے، اس لیے صوفیہ کی دوست بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے جو اس کا تماشا بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ مہک کی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے نا صوفیہ جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ آگے سے یہ بات سننے کے بعد صوفیہ کہتی ہے کہ یہ تو سیلیبریٹی ہے اور اس کے سارے دوست اس کے ساتھ تصاویر اور ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے، اور کڑی ہو کر صوفیہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شمیر بھی پریشان ہے کہ اس کے دوست کی بیوی کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ شمشیر باہر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہک کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو وہ سب لڑکیوں سے کہتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ صوفیہ کے دوستوں کو وہاں پر دیکھ کر شمشیر صوفیہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہاں سے مہک کا ہاتھ پکڑ کر گھر آ جاتے ہیں۔ مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ آخر آپ کو کیا ملتا ہے میرا تماشا بنا کر، لیکن شمیر ساری کی ساری حقیقت بتا دے گا جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا، اور مہک بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے صوفیہ کے اوپر، اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ صوفیہ سے معافی منگوائے گا مہک کے سامنے۔ وہ صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر مہک کے کمرے میں لاتا ہے اور اسے دھکا مار کر مہک کی طرف پھینک دیتا ہے۔ مہک اسے سنبھالتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر کیا ملتا ہے آپ کو میرا تماشا بنا کر۔ صوفیہ رو پڑتی ہے۔ صوفیہ کا رونا سن کر آخرکار پروا بھی وہاں پر پہنچ ہی جاتی ہے اور آخر یہ سارا ماجرا دلاور کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ دلاور صاحب تو صوفیہ اور پروا کی ہی سائیڈ لیں گے۔ شمشیر سارا کا سارا قصہ سنا دیتا ہے اور یہیں پر مہک بھی بولنے لگ جاتی ہے، تو آگے سے دلاور صاحب اسے خاموش کروا دیتے ہیں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو سب سنتے ہیں۔ تو اس پر شمشیر کہتا ہے کہ بیوی ہے یہ میری،
مجھے اچھا نہیں لگا کہ کوئی اس کے ساتھ اس ٹون میں بات کرے گا۔ یہ بات سننے کے بعد مہک بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شمشیر تو اپنے بابا کی بھی کوئی بات نہیں مان رہا۔ شمشیر اس کے ساتھ اتنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یوسفیہ بھی سارا کا سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہوگی دلاور صاحب کا غصہ دیکھ کر، اور آخر شمشیر مہک کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ پروا کہے گی کہ اس لڑکی کی وجہ سے بابا صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ شمشیر بہت بگڑ رہا ہے۔ اس کے جواب میں آگے سے دلاور صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر مہک شمشیر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اس سے اپنا سارا کا سارا دکھ شیئر کرتی ہے، اور وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ بار بار اس کا تماشا کیوں بنایا جا رہا ہے اس گھر میں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ پریشانی کے ساتھ وہ شمشیر کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ شمشیر کڑا سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ ادھر آخر شمشیر نے تام ہی لی کہ وہ ولیمہ کرے گا اپنا۔ ولیمے کی اچھی طرح سے تیاریاں کی جاتی ہے۔ شمشیر بھی بہت اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے اور سیم کلر کا ڈریس مہک کو بھی پہنا دیتا ہے۔ یوں ان دونوں کا ولیمہ ہونے جا رہا ہوگا۔ مہک پریشان ہوگی، لیکن آخر کار ولیمے کے دن بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، جس کے بعد اس کی ماں سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ شمشیر کی ماں بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ دارا بھاگا جائے گا اپنے ماں کو بچانے کے لیے، لیکن آنے والے وقتوں میں شمشیر کی ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی، اور اس کے بعد دلاور صاحب کو بھی احساس ہوگا کہ واقعی وہ غلط تھے، اور آخر کار اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، لیکن تب اس کے پاس اس کا بیٹا بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ مہک کو گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر وہ اپنی ماں سے بھی ملتی ہے۔ شمشیر مہک کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاؤ، میں باہر تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، اور مہک اندر چلی جاتی ہے۔ مہک کو گھر آیا دیکھ کر اس کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے، اور وہ فوراً سے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ مہک کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شمشیر نے ہی تمہارے بابا کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے، آپریشن کے سارے پیسے 15 لاکھ شمشیر ہی نے دیے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد مہک بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ مہک کی ماں شمشیر کی سائیڈ لیتی ہے، اور مہک کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی جب مہک کی ماں یہ کہتی ہے کہ شمشیر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور شاید ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، ہم نے جو توقع اس سے کی تھی وہ بالکل اس کے اپوزٹ نکلا۔ یہ باتیں سننے کے بعد آگے سے مہک کہتی ہے چند پیسوں کے خاطر۔ یہ بات کہنے کے بعد اس کی ماں اسے خاموش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مہک تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ہم لالچی نہیں ہے، اور تم یہ بہتر طریقے سے جانتی ہو۔ یہاں پر احسن بھی آ جاتا ہے، اور دوسری جانب شمشیر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہارن دے رہا ہوتا ہے۔ ہارن کی آواز سننے کے بعد مہک کہتی ہے کہ ماما میں جا رہی ہوں، انہوں نے ویسے بھی اوپر نہیں آنا، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ مجھے جانے دیجیے۔ اور یوں گاڑی میں بیٹھ کر وہ شمشیر کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے۔ شمشیر مہک کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ مہک خاموش ہوتی ہے، لیکن شمشیر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ جو اس نے چاہا تھا آخر اسے مل ہی گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ مہک سے محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اور وہ مہک سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے ہر بار آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی گاڑی سے اتر آتے ہیں تو شمشیر مہک کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اور یوں مہک کو بھی آخر کار احساس ہو جاتا ہے کہ شمشیر اسے واقعی محبت کرتا ہے، اور اس لیے اس کی کیئر بھی کر رہا ہے۔ ادھر پروا بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی مہک کو گھر میں اکیلی کڑی وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر کیا ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے مہک گھر سے نکل جائے، لیکن اس کی ساری چالیں ناکام ہو جاتی ہے۔ آنے والے وقتوں میں شمشیر خود ہی گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن وہ پروا اور صوفیہ کا بہت برا انجام کر کے جائے گا۔ دوسری جانب دلاور اور اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہیں، لیکن دلاور صاحب اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دو۔ وہ سوچوں میں گم ہے کہ وہ آخر کار کیا کرے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شمشیر آ جاتا ہے۔ شمشیر آ کر اپنی ہی محبت کی بات کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ولیمہ کر لے مہک کے ساتھ۔ وہ اپنے بابا کو صاف کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ولیمہ ہو جائے۔ یہ بات سننے کے بعد آگے سے دلاور صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری بات غور سے سنو، میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ اگلی بار اس گھر سے نکال دوں گا، اور تمہیں اس گھر سے بھی فارغ کر دوں گا۔ یہ بات سننے کے بعد شمشیر کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے اور مہک کے بارے میں کوئی بھی بات ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد دلاور صاحب تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن شمشیر کی ماں شمشیر کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بیٹا تم صبر کرو، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے بابا ابھی غصے میں ہے، لیکن میں اس سے بات کروں گی اور وہ مان جائیں گے،
لیکن شمشیر اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور خاموش رہتا ہے۔ دوسری جانب دلاور سے یہ بھی برداشت نہیں ہو پا رہا کہ اس کا بیٹا اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے اور وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا۔ وہ پریشان بیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر اس کی بیوی آ جاتی ہے۔ ان کو پریشان دیکھ کر وہ ڈٹ کے بات کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ آپ شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دلاور صاحب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور آپ ساتھ میں یہ بھی سوچ لے کہ وہ مہک کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہمیں مہک کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد دلاور صاحب اپنا ہاتھ جڑ سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز بھی نہیں، میں جیتی جی اس کو اس گھر کی بہو نہیں بنا سکتا، اور تمہیں بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پروا بھی بالکل برداشت نہیں کرے گی کہ مہک اس گھر میں رہے۔ دوسری جانب اسے شیرو کی بھی تلاش ہے۔ جیسی ہی بچہ بس سے اتر جاتا ہے وہ اسے اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ چھپ رہا ہے، اپنے آپ کو دلاور سے چھپا رہا ہے۔ دلاور صاحب کے بندے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ شیرو کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ دوسری جانب شمشیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہک کو لے کر گھر سے باہر جائے گا اور اس میں اس کا دوست بھی اس کا بھرپور ساتھ دے گا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ شمشیر اپنی بیوی کو باہر تو لے کے جاؤ، اسے گھر میں بٹھا کے رکھو گے کیا؟ شمشیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ مہک کو لے کر جائے گا اور یہیں پر اس کا دوست شمیر بھی موجود ہوگا اور ساتھ میں صوفیہ بھی ہوگی۔ لیکن صوفیہ کی نئی چال ہوتی ہے، وہ مہک کو بدنام کرنا چاہتی ہے، اس لیے صوفیہ کی دوست بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے جو اس کا تماشا بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ مہک کی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے نا صوفیہ جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ آگے سے یہ بات سننے کے بعد صوفیہ کہتی ہے کہ یہ تو سیلیبریٹی ہے اور اس کے سارے دوست اس کے ساتھ تصاویر اور ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کر صوفیہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شمیر بھی پریشان ہے کہ اس کے دوست کی بیوی کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ شمشیر باہر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اندر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہک کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو وہ سب لڑکیوں سے کہتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ صوفیہ کے دوستوں کو وہاں پر دیکھ کر شمشیر صوفیہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور وہاں سے مہک کا ہاتھ پکڑ کر گھر آ جاتے ہیں۔ مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ آخر آپ کو کیا ملتا ہے میرا تماشا بنا کر، لیکن شمیر ساری کی ساری حقیقت بتا دے گا جو کچھ بھی مہک کے ساتھ ہوا، اور مہک بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے صوفیہ کے اوپر اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ صوفیہ سے معافی منگوائے گا مہک کے سامنے۔ وہ صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر مہک کے کمرے میں لاتا ہے اور اسے دھکا مار کر مہک کی طرف پھینک دیتا ہے۔ مہک اسے سنبھالتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر کیا ملتا ہے آپ کو میرا تماشا بنا کر۔ صوفیہ رو پڑتی ہے۔ صوفیہ کا رونا سن کر آخرکار پروا بھی وہاں پر پہنچ ہی جاتی ہے اور آخر یہ سارا ماجرا دلاور کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ دلاور صاحب تو صوفیہ اور پروا کی ہی سائیڈ لیں گے۔ شمشیر سارا کا سارا قصہ سنا دیتا ہے اور یہیں پر مہک بھی بولنے لگ جاتی ہے تو آگے سے دلاور صاحب اسے خاموش کروا دیتے ہیں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو سب سنتے ہیں۔ تو اس پر شمشیر کہتا ہے کہ بیوی ہے یہ میری، مجھے اچھا نہیں لگا کہ کوئی اس کے ساتھ اس ٹون میں بات کرے گا۔ یہ بات سننے کے بعد مہک بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ شمشیر تو اپنے بابا کی بھی کوئی بات نہیں مان رہا، شمشیر اس کے ساتھ اتنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یوں صوفیہ بھی سارا کا سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہوگی دلاور صاحب کا غصہ دیکھ کر اور آخر شمشیر مہک کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ پروا کہے گی کہ اس لڑکی کی وجہ سے بابا صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ شمشیر بہت بگڑ رہا ہے۔ اس کے جواب میں آگے سے دلاور صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر مہک شمشیر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اس سے اپنا سارا کا سارا دکھ شیئر کرتی ہے اور وہ شمشیر سے کہتی ہے کہ بار بار اس کا تماشا کیوں بنایا جا رہا ہے اس گھر میں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ پریشانی کے ساتھ وہ شمشیر کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ شمشیر کڑا سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ ادھر آخر شمشیر نے تام ہی لی کہ وہ ولیمہ کرے گا اپنا۔ ولیمے کی اچھی طرح سے تیاریاں کی جاتی ہے۔ شمشیر بھی بہت اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے اور سیم کلر کا ڈریس مہک کو بھی پہنا دیتا ہے۔ یوں ان دونوں کا ولیمہ ہونے جا رہا ہوگا۔ مہک پریشان ہوگی لیکن آخرکار ولیمے کے دن بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے جس کے بعد اس کی ماں سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ شمشیر کی ماں بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ دارا بھاگا جائے گا اپنے ماں کو بچانے کے لیے، لیکن آنے والے وقتوں میں شمشیر کی ماں اس دنیا میں نہیں رہے گی اور اس کے بعد دلاور صاحب کو بھی احساس ہوگا کہ واقعی وہ غلط تھے اور آخرکار اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ اس کے بعد وہ مہک کو گھر بھی چھوڑ دیتا ہے جہاں پر وہ اپنی ماں سے بھی ملتی ہے۔ شمشیر مہک کو کہہ دیتا ہے
کہ تم جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاؤ، میں باہر تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور مہک اندر چلی جاتی ہے۔ مہک کو گھر آیا دیکھ کر اس کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ فوراً سے اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ مہک کو یہ بھی بتاتی ہے کہ شمشیر نے ہی تمہارے بابا کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے، آپریشن کے سارے پیسے 15 لاکھ شمشیر ہی نے دیے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد مہک بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ مہک کی ماں شمشیر کی سائیڈ لیتی ہے اور مہک کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی جب مہک کی ماں یہ کہتی ہے کہ شمشیر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور شاید ہمیں شمشیر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، ہم نے جو توقع اس سے کی تھی وہ بالکل اس کے اپوزٹ نکلا۔ یہ باتیں سننے کے بعد آگے سے مہک کہتی ہے چند پیسوں کے خاطر یہ بات کہنے کے بعد اس کی ماں اسے خاموش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مہک تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ہم لالچی نہیں ہے اور تم یہ بہتر طریقے سے جانتی ہو۔ یہاں پر احسن بھی آ جاتا ہے اور دوسری جانب شمشیر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ ہارن دے رہا ہوتا ہے۔ ہارن کی آواز سننے کے بعد مہک کہتی ہے کہ ماما میں جا رہی ہوں، انہوں نے ویسے بھی اوپر نہیں آنا، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ مجھے جانے دیجیے، اور یوں گاڑی میں بیٹھ کر وہ شمشیر کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے۔ شمشیر مہک کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے۔ مہک خاموش ہوتی ہے لیکن شمشیر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ جو اس نے چاہا تھا آخر